السلام علیکم۔ اٹک کمرہ روڈ پر شوکت شہید چوک میں موجود ہوں، جہاں کل ایک اوور لوڈ ٹریکٹر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل کر شہید کر دیا تھا۔ آئیں سنتے ہیں کہ اس بارے میں اے ڈی سی جی انل سعید صاحب اور یہاں کے شہری کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے آپ کی وہ دیکھی ہے ویڈیو انشاءاللہ۔ ایک تو میں یہ مسائل جو بھی ادھر ہیں اس کو حل کرتا ہوں، آلریڈی میں کہہ چکا ہوں ایکسیجن ہائی ویز سے، اور اس سے میں نے میٹنگ کا بھی کہا ہے، ویٹ کر رہا ہوں اس کا، وہ آج ادھر ہے نہیں، تو جیسے ہی آتا ہے نا میں اس کو دیکھتا ہوں اور یہ انشاءاللہ پرائورٹی پہ کرواتا ہوں، کل والی ڈیسک بھی میرے نوٹس میں انشاءاللہ اس کو کرواتا ہوں۔ جتنے یہ جو ماڈل یہ ہے نا ٹریکٹر ٹرالی 240، دوسرا آپ اس ٹریکٹر اگر کھڑا ہے اس کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے چیک کریں اس کے گیئر کی پوزیشن، پھر آپ ٹریکٹر والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کریں۔ آپ پولیس والے کو کہیں کہ ان کے گیئر چیک کریں، انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے جس طرح بائک نہیں الٹرنیٹ کرتے مکینک لوگ، اسی طرح یہ ٹریکٹر بھی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اور جب اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی لگائی جائے، پروٹیکٹڈ یو ٹرن تعمیر کیے جائیں اور جہاں جہاں سے ممکن ہے روڈ کو چوڑا کیا جائے۔ اس کے علاوہ میجر چوک اور 15 دفتر کے سامنے بھی سپیڈ بریکرز تعمیر کیے جائیں تو حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ السلام علیکم میاں زیاد صاحب، اٹک کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے پر آپ کی جدوجہد اور محنت قابل تحسین ہے۔ میرا نام ڈاکٹر لیاقت منیر قادری ہے اور میں چیئرمین اٹک پریس کلب، بیورو چیف رائل نیوز اٹک اور روزنامہ میٹرو واچ اسلام آباد کا اٹک سے بیورو چیف۔ اٹک کامرا روڈ پر فوری طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے، جن میں پروٹیکٹڈ یو ٹرن کی تعمیر، ڈرائیوروں کے لائسنس اور فزیکل فٹنس کی سخت چیکنگ، ٹریفک پولیس کی نفری میں اضافہ اور سب سے امپورٹنٹ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے رنگ روڈ کے قیام جیسے اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ غلط یو ٹرن لیتے ہوئے ایک ٹرالی نے 3 سے 4 موٹر سائیکل سواروں کو کچلا ہے، جن میں سے ایک کی موقع پہ وفات ہو گئی ہے، اور باقی جو 3 بائک سوار ہیں جس میں میرے ہسبینڈ بھی شامل تھے، وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے چینل کے تھرو اٹک کے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ سر، آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کہاں سو رہے ہوتے ہیں؟ کم از کم ایسے آورز میں کہ جو اسکول سے آورز ہیں، اسکول جب صبح لگتا ہے یا چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس طرح کے رش کے اوقات میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہر یو ٹرن پہ، ہر مین شاہراہ پہ کم از کم ایک ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کریں، خاص کر کامرا روڈ پہ، فتح جنگ چوک پہ، اسی طرح مرزا روڈ پہ، جہاں پہ اسکولز ہیں، کم از کم ان جگہوں پہ ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کریں۔ یہ جو ہم یو ٹرن جب لیتے ہیں تو یو ٹرن کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ ان کو گلائی بنانی چاہیے، وہاں پہ تھوڑی سی بڑھائی کر دیں تاکہ اگر گاڑی یو ٹرن لے رہی ہے تو اس کو واپس ریورس نہ ہونا پڑے۔ ریورس تک جب تک وہ ریورس کرتے ہیں تو اتنی دیر تک نا وہ دوسرا ہو چکا ہوتا ہے، سامنے سے کچھ چیز آ کے یا تو مار جاتا ہے یا تو پھر رش بن جاتا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ آواز سنی جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ۔ یہ کچہری چوک والا لیفٹ سائڈ پہ روڈ تو انہوں نے کلیئر کر دیا، لیکن جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے، مالیوں نے پودے رکھے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ کو کھلا کیا جائے، پورے اٹک کا ایک ہی راستہ ہے ان ہونے کے لیے، یہ ہے کامرا سے آنے والے، مرزا سے آنے والے سارے لوگ ادھر سے ان ہو رہے ہوتے ہیں، اس روڈ کو اور کھلا کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی کافی سارے ایسے حادثات ہو چکے ہیں کہ ان کا ازالہ کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت ساری قیمتی جانیں جاتی ہیں۔ حادثات آئے دن ہمارے جوان جو ہے نا وہ فریکچر، مطلب باڈی فریکچر ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگ بازو ٹوٹے ہوتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے تو ظاہری بات ہے بندے کی زندگی خراب ہے۔ تو یہ چیزیں بس کسی کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے بچنا ہمارے بس میں ہے۔ وہ بھی چیز سر ایسے ہے کہ
اس کا لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا کہ یو ٹرن بند کیا جائے. یو ٹرن بند کرنے سے پرابلم ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک دو یو ٹرن کھلے ہوں تو وہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جو گاڑی یو ٹرن لے رہی ہوتی ہیں وہ آنے جانے والی ٹریفک کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے. حل جو ہے اس کا میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو کم از کم 4 یا 3 جگہوں پہ، زیادہ نہیں تو 2 جگہوں پہ زیادہ تر، خاص کر کے ایسا ہونا چاہیے جس طرح ہم باہر سٹیز میں دیکھتے ہیں یو ٹرن کافی کھلا ہوتا ہے، وہاں پہ پہلے سے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یو ٹرن ہے، اس جگہ وہ اتنا کھلا کیا جائے کہ ہماری 5 گاڑیاں 6 گاڑیاں وہاں سے یو ٹرن لے سکیں، اور وہ ڈبل لائن یو ٹرن یعنی کہ بن جائے. ساتھ جو روٹین کی آمد و رفت ہے وہ کم سے کم 2 لائنیں ہونی چاہیے جیسے یہ نارمل روڈ ہے. اور جس طرح ہمارے سائڈوں پہ یہ پلاٹ بنے ہوئے ہیں، کمرشل پلاٹ ہیں، کافی اماؤنٹ ہے، کیونکہ لوگ نہیں دیتے، لیکن اس کا حکومت کر سکتی ہے. ٹرالی والے بہت بدتمیزی نہیں سپیڈ مارنے اور ٹرالیاں کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ گڈی اتنے چپ کنٹرول تے نہیں ہونی. یہ نہ تو کم از کم اس روڈ نے اتنے کامرے والے روڈ تے 20 تو اتنے سپیڈ مارنی ہی نہیں چاہیے. اور وڈیاں گڈیاں نہیں رکشا نہیں بھی جڑی تک زیادہ تو زیادہ 30 تو 40 نے درمیان ہوئے اس روڈ نے ہوتے کہ کنٹرول کرنا گڈیاں اتنی سپیڈ نے بھی کوئی آسان کام تو نہیں. سر آپ کو گزارش یہ کرنی ہے صبح کے ٹائم پہ یہ جو ٹریکٹر ٹرالی ہوتے ہیں اتنی کوئی سپیڈ مارتے ہیں. اگر آپ صبح صبح نکلیں نماز فجر کی میں جا رہا ہوں، ٹریکٹر والا آ رہا ہوتا ہے ٹرالی لوڈ کی ہوئے جیسے ہوائی جہاز ہو. دیکھیں ان کو بھی تو کوئی سپیڈ لمٹ دینی چاہیے نا. اول تو ان کا داخلہ شہر سے بند کریں. یہ جو ڈمپر ٹرالی کے شہر میں کیا کام ہے، یہ بند ہونی چاہیے. اگر یہ آتے بھی ان کو ایک سپیڈ لمٹ دینی چاہیے یار. کہ آپ ابھی ڈمپر والا سپیڈ مارو سے پتا میرا کیا لگے گا، بائک والا لگے گا، گاڑی لگے گی. اور اسی طرح ٹریکٹر والے ٹرالی والے یہ اگر ٹرالی پیچھے لوڈ ہو آگے ٹریکٹر کو نیوٹرل کر دیں تو وہ تو ہوائی جہاز کی طرح جائے گا، اس کو بریک بھی نہیں لگتی. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حادثہ نادر آفت کے پاس ایسا ہو بھی چکا ہے کہ وہ موٹر سائیکل والا کھڑا تھا، ٹرالی والا آیا جناب، اس نے نیوٹرل کیا، بریک لگائی نہیں لگی، وہ جناب اس کو روند کے چلا گیا. ادھر انہوں نے بریکر بنائے. تو میری آپ سے گزارش ہے بھائی اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. بھائی یہ جو ہے نا انتظامیہ کیوں نہیں پابندی لگاتی بھائی یار کہ صبح 6 سے شام کو 9 بجے تک ہیوی ٹریفک کے لیے شہر میں بالکل پابندی ہو. آپ سبزی منڈی جائیں ادھر جناب ٹرک آئے ہوتے ہیں، انہوں نے سارے روڈ بند کیا ہوتا ہے. صبح آپ جائیں بچوں کو چھوڑنے جائیں جناب یقین مانے کہیں سے کوئی ٹریفک، ہم نسل قوم ہے، ہمارے اندر کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم کسی شعور کے ذریعے ہم چلیں. بس ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. جہاں جس کو جگہ ملتی ہے جناب آپ کو کراس کر کے آگے وہ گھسیٹ دیتے ہیں. آپ کھڑے ہوئے لائن میں، اس نے ذرا سا گیپ دیکھا جا کے اس میں گھس جائے گا، پھر آپ جناب کھڑے رہیں. یہ اخلاقی حرکت ہے. میں اب اس کو کیا کریں بھائی یار کہ اگلا بندہ جو کھڑا ہے وہ دیکھے کھڑا ہوا، آپ ادھر گھس رہے ہیں جناب، گھسنے کی جگہ ہے. ہم ایک تو اللہ ہم پہ رحم کرے تو ہم نسل قوم ہے. دوسرا یہ جو ہے نا یہ ڈھیٹ قسم کے ڈرائیور ہے، جیسے ٹرک ڈرائیور ہے، ٹریکٹر ڈرائیور ہے، ان کا نا بالکل پابندی لگائی جائے. شہر میں ان کو آنا نہیں چاہیے. اگر یہ اپنا کام کرتے ہیں رات کو 12 بجے سے لے کے ٹھیک ہے صبح 5 بجے تک اذان فجر تک وہ کام کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد بالکل بند، تب بات بنتی ہے. سر سب سے پہلے تو جو یہ رکشے ہیں نا بے جا ٹریفک کو روک رہے ہیں اور روانگی روڈ کی متاثر کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. اٹک کے اندر بے تحاشا رکشے ہوئے، آپ اندازہ لگا لیں کسی ایک روڈ کو دیکھ لیں، اس میں ایک ادھ رکشے میں سواری ہوگی، باقی سارے رکشے خام خواہ روڈوں پہ لوفرنڈیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ٹریفک کو روانگی کو متاثر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو ہماری ویگنیں حاجی شاہ کی طرف جاتی ہیں، یہ روڈ کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر لیتی ہیں. کئی بار ان کو میں نے لاؤڈلی کہا بھی ہے کہ یار روڈ کے درمیان کیوں کھڑے کرتے ہو، آگے آلریڈی روڈ چھوٹا ہے. میں ڈیلی کامرہ آتا جاتا ہوں، یقین مانے میں اپنی موت کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے آتا ہوں، اور خوف کے مارے میں آدھا خون جو ہے وہ راستے میں ہی خشک ہو جاتا ہے. بے شک یہ آپ میری جو باتیں کوٹ کہیں کرنی پڑتی ہیں تو کریں. ہم اپنی زندگی کو ہر وقت اس روڈوں پر ان روڈوں پر، یہ مرزا روڈ پہ بھی رش بن رہا ہے. یہ مرزا روڈ سے لے کے سنجوال بیریئر تک روڈ ڈبل ہو سکتا ہے،
لیکن نہیں کر رہے. پتہ نہیں اس اٹک کو انہوں نے لاوارث کیوں چھوڑا ہوا ہے، اور اوپر سے اٹک کینٹ کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی نالی صفائی نہیں ہو رہی، بس ان کو ٹیکس کا پتہ ہے، ٹیکس لینے ہیں. سید اسد کاکا خیل بات کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں جو اٹک میں ایکسیڈنٹ کی ریشو جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اٹک کا رنگ روڈ ہے وہ سب سے اہم ہے. دوسرا یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ یہاں پہ ٹریفک پولیس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. تو میرے خیال سے اگر یو ٹرن کے دونوں جانب اسپیڈ بریکر ہوں تو مجبوراً کوئی بھی گاڑی مجبوراً وہاں پہ آ کے وہ سلو ہوگا، تو ایسے حادثوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم میاں صاحب، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جی جو آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے اپنا جم بیکری کے پاس. اس میں میرا ایک کزن ہے شراز، وہ فوت ہوا تھا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلطی کس کی، غلطی کار والے کی تھی، آپ خود دیکھ لیں. اٹک کامرا روڈ پر بڑھتی ہوئی ٹریفک اور ایکسیڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات قابل عمل ہیں. نمبر 1، انکروچمنٹس فوری ختم کی جائیں، اور جہاں جہاں پر گورنمنٹ کی زمین اس روڈ کے قریب پڑی ہوئی ہے اس روڈ کو وہاں فوری کھولا جائے. جہاں جہاں پاسبل ہو وہاں پراپر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے جائیں. اس کے علاوہ تمام جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کے لائسنسز چیک کیے جائیں، ان کو فزیکلی چیک کیا جائے کہ کیا وہ ڈرائیونگ کے قابل ہیں یا نہیں. ان کی گاڑیوں کو چیک کیا جائے کہ کیا ٹریکٹروں میں واقعی راکٹ کے گیئر لگا کر ان کو سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اٹک رنگ روڈ کی فوری تعمیر کی جائے، اور اگر اس میں تاخیر ہے یا کوئی پرابلم ہے تو فتح جنگ چوک سے 3 میلہ چوک تک اوور ہیڈ برج کی تعمیر کی جائے، جسے ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال کیا جائے، اور ٹریفک پولیس کی سینکشن سٹرینتھ کے مطابق یہاں پر پولیس ڈپیوٹ کی جائے.